بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معتبر اسلامی کتابوں سے قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا، دن گزارنا مشکل ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، دوزخ نزدیک ہوگا۔ اس دن سورج میں 10 برس جتنی گرمی جمع ہوگی اور سورج سروں سے کچھ ہی دوری پر ہوگا۔ پیاس اور سخت گرمی کا دن ہوگا، پسینہ اتنا کہ گلے تک پہنچ جائے گا، جہاز چھوڑا جائے تو چلنے لگے گا، لوگ پسینہ میں ڈوبنے لگیں گے۔ لوگ ان بڑی آفتوں میں جان سے تنگ آ کر شفاعت کرنے والے کی تلاش میں جگہ جگہ پھریں گے۔ آئیے آج ہم شفاعت کو سمجھتے ہیں۔ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ دراصل شفاعت کہتے ہیں جس سے گناہ واقع ہوا ہے اس کے گناہ سے درگزر کرنے کے لیے سوال کرنا۔ استغفار اور شفاعت دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، یعنی گناہگار کے گناہ کی بخشش۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ یہ آیت کا معنی ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا چیز ہے، فرمایا ہی الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ دوسری آیت ہے قرآن مجید میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ یعنی اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ نبی سے شفاعت کی گزارش کرو، وہ تمہاری شفاعت کریں گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ابن ماجہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرت بین الشفاعت وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى ترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گنہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سنن ابو داود میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شفاعت حق ہے۔ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے، اور ہر قسم کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور منصب شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا چکا ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ اس موضوع پر یعنی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موضوع پر زیادہ جانکاری کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ پہلی کتاب ہے اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی یہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب تحقیق الفتویٰ، یہ حضرت علامہ محمد فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ کی ہے، فارسی میں ہے۔ اس کا ترجمہ حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نے کیا ہے۔ اور فوز المبین بشفاعت الشافعین، یہ تصنیف ہے حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان کی۔